من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، خوبصورت انسان بنایا اور اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں پیدا فرمایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور اہل بیت اعظام کا سچا پکا غلام بنایا اور ہمارے دلوں میں اپنے اولیاء کرام کی محبت کو ڈالا. سامعین محترم، ہم ماہ سفر کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ اولیاء کرام کی عظمت کیا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی شان کیا ہے. انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ہے، جن کو سمجھ آ رہی کہتے سبحان اللہ. اور یہ وہ بزرگ ہیں قادری سلسلہ کے جن کی نسبت سے آج ہم صحیح العقیدہ سنی اور بریلوی کہلاتے ہیں بحمد اللہ تعالی. آج سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں مساجد میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبر رسول پر وارثان مراب و ممبر بارگاہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کر رہے ہیں اور انہی کی فہرست میں انشاءاللہ ہمارا نام بھی آ جائے گا. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 25 سفر کو، یعنی آج 21 ہے، کل ہفتہ ہے 22 اور اتوار 23، پیر کو 24 ہوگی اور منگل کو 25 ہوگی. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھیں، اور کچھ نہیں تو 25 سفر کو گھر میں جو لنگر تیار ہو اسی پر فاتحہ پڑھیں اور امام عشق و محبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کر دیں. اور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہستی ہے کہ میں بحیثیت ایک طالب علم تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ 14ویں صدی کا مجدد رب کائنات اس وقت بھیج رہا ہے کہ 1800
1856 میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے، 1856 میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے، آپ پیدا ہو رہے ہیں، اور 1857 کی جنگ آزادی کی تیاری ہو رہی ہے، 1857 کی جنگ آزادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ادھر احمد رضا خان فاضل بریلوی 14ویں صدی کا مجدد بریلی میں آ کر آب و گل میں قدم رکھ رہا ہے، اور یہ وہ دور تھا۔ میں کچھ انٹرو میں آپ کے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ سننے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ احمد رضا خان کا نام پوری دنیا میں کیوں چمک رہا ہے۔ آپ کا نام پوری دنیا میں آج جگہ جگہ لیا جا رہا ہے، اور دنیا کی کوئی لائبریری ایسی نہیں اسلامی جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتاوی رضویہ نہ ہو۔ اور میں اس بات پر بھی حیرت زدہ ہوا اس بات پر کہ سابقہ ہمارے جسٹس ہیں چودھری افتخار صاحب، اور ان کی سپیچ میں سنتے ہوئے ایک دفعہ ان کے لفظ سنے میں نے، جو جملہ انہوں نے کہا، سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری نے یہ کہا، انہوں نے کہا اگر احمد رضا خان زندہ ہوتا تو آج میں ان کا فتاوی رضویہ جو اسلام کا عظیم انسائکلوپیڈیا ہے، اور وہ کہتا ہے رات کو دن کو میں کیس سنتا ہوں، فیصلے کرتا ہوں، اور رات کو میں فتاوی رضویہ پڑھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر احمد رضا خان زندہ ہوتا تو چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری اس کے آگے زانو تلمس طے کرتا ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں خود چیف جسٹس آف پاکستان، میں خود احمد رضا خان فاضل بریلوی کا شاگرد ہوتا کہ صرف ان کی تحریر پڑھ کر فتاوی رضویہ شریف اس وقت جو ہے اس کے جو یعنی تخریج جو کی گئی ہے، حوالے کوٹ کیے گئے کہ آپ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہاں سے پھول لیے، علم کے موتی کہاں سے لیے، وہ لاہور کی دھرتی پر آج بھی جامعہ نظامیہ میں وہ 30 جلدیں اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اور اس بات پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کا علمی کام ہے، ہم بدقسمتی یہ اہل سنت کی کہ ہم اس کو اجاگر نہیں کر رہے ہیں۔ آج میں محافل میلاد پہ جاتا ہوں تو احمد رضا خان کا جو ہے وہ تعارف یہی ہے کہ وہ ایک نعت گو شاعر تھے، یعنی ان کا کلام سننے کی خواہش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نعت گو شاعر تھے ایک، لیکن احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جو علمی کام ہے ہم اس سے برق نہیں اٹھاتے۔ اور میں آج یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے علمی کام پر جو بند کتابیں ہیں وہ کھولوں آپ کے سامنے کہ پتہ چلے احمد رضا خان کا مقام کیا ہے۔ اب میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ آواز آ رہی ہے صاف؟ آواز صاف آنی چاہیے، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اگر میں ایک نظر دوڑاتا ہوں بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پر، تو احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پہلے ایک فتاوی ہے علماء کے ہاں، وہ ہر لائبریری کی زینت بنتا ہے، اس کا نام فتاوت الہندیہ ہے، الفتاوت الہندیہ، المعروف فتاوی عالمگیری، سارے بولے فتاوی عالمگیری۔ اورنگزیب عالمگیر نے، اس نے وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا تھا فتاوی، اپنے ہاتھ سے اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی نہیں تحریر فرمایا۔ اب وہ بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر، اس نے الفتاوت الہندیہ المعروف فتاوی عالمگیری جو ہے اس نے پوری دنیا سے علماء چنے، بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی، یہاں بھی علماء تھے چوٹی کے، اس نے یہاں سے بھی علماء لیے، بر صغیر پاک و ہند سے بھی، اور پوری دنیا سے اس نے جو بھی عظیم عالم دین ملتا، فقیہ ملتا، اس کو لے کر آتا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ 500 علماء کرام کو بر صغیر پاک و ہند سے چنا۔ کتنے بلا سارے بولے؟ 500 علماء کرام اورنگزیب عالمگیر بادشاہ وقت نے اس وقت چنا۔ پھر اس نے کیا کیا؟
دنیا کے کسی کونے میں کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا سرکاری مراعات کی بنیاد پر اورنگزیب عالمگیر وہ کتاب علماء کرام کو منگوا کر پیش کرتا، پھر علماء کے ارد گرد گھوڑے موجود ہوتے کہ کہیں بھی جانا ہے، تیز رفتار سواری بھی موجود ہوتی۔ پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ 500 علماء کرام جب دروازے سے باہر جاتے تو جس دروازے پر جاتے وہاں پر جوتا موجود ہوتا۔ اب یہ نہیں ہے کہ عالم دین اس دروازے سے جا رہا ہے تو وہ جوتا اس کا موجود نہیں ہے تو دوسرے دروازے سے جوتا لے کر آئے گا تو اس کا ٹائم ضائع ہوگا۔ تو وقت کو بچانے کے لیے ہر دروازے پر جوتا بھی رکھا ہوتا تھا، اور پھر ہر 500 علماء کے لیے اب سینکڑوں جو ہے ملازمین بھی رکھے ہوئے تھے کہ ان کا وقت بچے، ٹائم بچے۔ اب میں آپ کو سامنے رکھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں ساری باتیں کہ اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ وقت ہے، سرکاری مراعات پر 500 علماء کرام کو اکٹھا کیا اور اس نے فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری تحریر کیا۔ اور میں بحیثیت فقہ کا طالب علم ہونے کے ناطے ایک نظر دلاتا ہوں تو 500 علماء کرام کی عظیم محنت جس میں سرکاری مراعات اورنگزیب عالمگیر بھی شامل ہے اور 500 علماء کے فتاوی ایک طرف اور اکیلا بریلی میں بیٹھا ہوا احمد رضا خان ایک طرف ہے۔ کوئی سرکاری چھتری پر آپ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ہی کوئی سرکاری مراعات داخل ہیں، ارے صرف جامعہ کے طالب علم موجود ہیں، فضلاء موجود ہیں اور وہ سامنے بیٹھتے ہیں۔ اور میرا احمد رضا خان فاضل بریلوی جب فتاوی رضویہ تحریر فرماتا ہے تو پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر عبد القدیر پاکستان کے عظیم سائنسدان سے کون واقف نہیں ہے؟ ارے جا کر پوچھئے، جب اس نے ایٹم بم بنایا تو تقریر کرتے اس نے کہا لوگوں سنو، میں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا ہے، لیکن سنو یہ ذہن میرا ہے، ہاتھ میرے ہیں، وجود میرا ہے، لیکن علمی پاور احمد رضا خان کی ہے۔ پاکستان کا عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر یہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ اگر احمد رضا خان فاضل بریلوی اس وقت زندہ ہوتا تو ڈاکٹر عبد القدیر پاکستان کا عظیم سائنسدان ایٹمی پاور بنانے والا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا شاگرد ہوتا۔ اور اس بات کا اکثر جو ہے ڈاکٹر عبد القدیر جو ہے عظیم سائنسدان اس بات کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پڑھ کر پتہ چلا کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ ہیں جسے رب کائنات نے علم لدنی عطا فرمایا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الدین۔ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الدین جو ہے یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے، اور ایک میتھ کا سوال آیا، اب وہ سارے ٹیچر سے پورے ہندو پاک میں آپ پوچھتے رہے لیکن اس کا مسئلے کا حل نظر نہ آیا۔ انہوں نے ایک دفعہ پروفیسر سلیمان سے ذکر کیا، سید صاحب یہ سوال حل نہیں ہو رہا تو میں لندن جانا چاہتا ہوں۔ تو آگے پروفیسر صاحب نے کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء المدنی سے کہا کہ حضرت آپ لندن نہ جائیں، میری درخواست قبول کریں، آپ میرے ساتھ چلیں احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس۔ اب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر چلے ان کے کہنے پر، لیکن اب سید صاحب فرماتے جب چلے نا تو انہوں نے کہا کہ احمد رضا خان تو کسی سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے نہیں رہے ہیں، وہ تو ایک عالم دین ہے، قرآن و حدیث کا علم ان کے پاس ہے، تو یہ تو میتھ کا مسئلہ ہے، ریاضی کا مسئلہ ہے، یہ کیسے حل کریں گے؟ سید صاحب نے فرمایا کہ آپ تسلی رکھیں، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ تو چلیں، اتنا دور لندن جانے سے پہلے آپ ان کے پاس چلیں۔ آپ سید صاحب لے کر گئے اور پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الدین مسلم یونیورسٹی عظیم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر کا بیان سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے سوال لکھ کر دیتے ہوئے دیر لگی مگر احمد رضا خان کو جواب دیتے ہوئے دیر نہیں لگی ہے۔ جب اب جواب دیا تو پھر کہا، فرمایا سچ ہے قرآن نے جو کہا ہے کہ فوجد عبدا من عبادنا آتینا رحمتا من عندنا وعلمنا من لدنا علما۔ فرمایا یہ رب کائنات نے سچ فرمایا ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔
फरमाया अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने, ज़ियाउद्दीन प्रोफेसर डॉक्टर ने, अजीम मुफक्किर ने इस बात को माना, कहा कि मैं मान गया हूँ कि अहमद रज़ा खां किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैथ सीखने नहीं गया, लेकिन निगाहे मुस्तफ़ा की बरकत से रब्बे कायनात ने जो इल्म लुदनी अता फरमाया है, फरमाया आज मसला हल करके बता दिया है कि फरमाया अहमद रज़ा के पास इल्म लदुनी है। और ये मैं बड़े सगीर पाक हिंद की बात कर रहा हूँ, यानी ये कोई आवाज़ ज़्यादा तो नहीं है, खुद थोड़ी सी आवाज़ कम कर देख लें। और ऐसे मैं अब बात समझ में आनी चाहिए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी हस्ती वो है। ये तो मैं यहाँ बड़े सगीर पाक हिंद की बात कर रहा हूँ ना। अगर मैं आपको अरब की दुनिया पर लेकर जाऊँ, आज भी हम लोग जाते हैं ना सऊदी अरब में, तो सऊदीया के अंदर चूँकि वो अहले ज़बान है, अरबी जानते हैं, तो वो हिकारत की नज़र से देखते हैं और हमें कहते हैं अजमी हैं। अरबी लोग हमें कहते हैं अजमी। अजमी का मतलब होता है गूंगा, कि आपको ज़बान भी नहीं आती हमारी, तो वो बड़े फ़ख्र करते हैं। और अजम के जितने भी बड़े बड़े उलमा जाते हैं वो इज़्ज़त एहतराम इतना नहीं देते, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको बड़ी काम की बात करने लगा हूँ। अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप जब मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा गए हैं, तो आप मक्का मुकरमा में उम्रा किया, तो वहाँ जो बात चली, उन्होंने कहा कि ये हैं अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, और इनको बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर इतनी शोहरत हासिल हुई है, 300 किताबें, 300 बोले कितनी, 300 आपने किताबें तसनीफ़ फरमाई हैं। तो ये अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी वहाँ के उलमा इन्हें 14वीं सदी का मुजद्दिद कहते हैं। तो अब अरब के उलमा इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा अहमद रज़ा खां तुम्हें वहाँ तो 14वीं सदी का मुजद्दिद कहते हैं, लेकिन आज हमारा भी छोटा सा मसला हल कर दे। कहा मसला क्या है? उन्होंने कुछ दलील दिए इस पर इल्म गैब पर कि ये आलिमुल गैब व शहादा अल्लाह की ज़ात है। तो आपने तस्लीम फरमाया इसमें तो कोई इख्तलाफ है ही नहीं कि अल्लाह की ज़ात आलिमुल गैब व शहादा है। लेकिन अगली बात यह है कि आपने फरमाया कि अल्लाह का नबी मुतले अलल गैब होता है। अब बात को समझिए, मैं आसान लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ। मुतले का मतलब है मुतले अलल गैब, यानी अल्लाह का नबी जो होता है, आपने बताया कि नबी का लफ्ज़ नाबा उन से बना है, नबी का लफ्ज़ नाबा उन से बना है। नाबा उन का मतलब ख़बर देना होता है, और इससे इसमें फ़ाइल नबी जो है इसका मतलब होगा गैब की ख़बरें देने वाला। सालिबुल नबी का मतलब क्या है? गैब की ख़बरें देने वाला। मेरी बात सुनिए, जब भी आप नमाज़ पढ़ रहे हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आपकी ज़बान पर आए, तो आपकी ज़बान पर जारी होना चाहिए कि ए गैब की ख़बरें देने वाले आप पर सलाम हो, ए गैब की ख़बरें देने वाले आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें हो, बरकतें हो। नबी का मतलब गैब की ख़बरें देने वाला। तो आपने उस पर दलील दी है कि नबी मुतले अलल गैब होता है। और जब उन्होंने कहा कि फिर इस पर आप कुछ लिख कर दें हमें, चूँकि आप अरबी लोग थे, सारे उलमा फुज़ला शयूख वो सारे अरबी थे। अब अरबी में किताब लिखनी थी, और अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे सेने खाना काबा में हैं, सेने खाना काबा हैं, और वहाँ बैठकर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह। आपकी ज़बान पर भी आ जाए या, मेरी बात सुनो, नहीं निस्बत कायम करो, ताल्लुक़ करो मुस्तफ़ा के साथ। क्या हाय हाय हाय, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपके इल्म पे गैब पर तान कर रहे हैं, और मदद कैसे हुई? आपने सेने खाना काबा के अंदर बैठकर जब कलम पकड़ा तो लाइब्रेरी आपकी हिंदुस्तान में है, बरेली में है, पूरी लाइब्रेरी आपकी हिंदुस्तान में है, और कोई किताब साथ लेकर नहीं गए थे। अरे फ़कत कलम हाथ में पकड़ा, कागज़ पकड़ा, और उन उलमा के सामने बैठकर आपने जब कलम पकड़ा तो 8 घंटे में सेने खाना काबा में बैठकर सिर्फ 8 घंटे में अद-दौलतुल मकिया इल्म गैब पर किताब लेकर उनके हाथ में दी, और वो अरब के उलमा अशज कुट करे, कहा हाँ अगर बड़े सगीर पाक और हिंद में कोई आलिम देखा है तो अहमद रज़ा खां को देखा है। और उनके शेख थे
जिन्हें उस वक्त अल-मुअल्लिमुल कबीर कहते थे। कबीर उल उलमा उसका लक़ब था, कुनियत अबुल खैर थी। वो बहुत बड़ा शेख था, कबीर उल उलमा का लक़ब उन्हें मिला हुआ था। वहाँ मक्का के मुफ्ती जो है शेखुल हदीस, अब वो कुछ अलील थे, घर में लेटे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये किताब और इसका मुसन्निफ़ अहमद रज़ा खां दोनों को मेरे घर पर लेकर आओ। जब आप घर पर जाने लगे तो आप मुरीदीन ने कहा, आपके शिगिर्दों ने कहा, अहमद रज़ा खां आप चल कर जा रहे हैं, दियारे गैर है और कोई हादसा हो सकता है, आप ना जाए। लेकिन बात सुनिए गौर से, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वली की शान क्या होती है, वली की शान क्या होती है। अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कोई बात नहीं, फरमाया मैंने हजूर के इल्म गैब पर हजूर की शान में अद-दौलतुल मकिया अरबी ज़बान में 8 घंटे में किताब लिखी है। कोई बात नहीं, अगर शेख अबुल खैर बुला रहा है, मैं हजूर की अजमत की बात करने के लिए घर भी जा सकता हूँ, और वहाँ पर जो शेख थे मक्का के, उनके पास घर में हाजिर हुए और बाकायदा आपने शुरू से लेकर आखिर तक सारी किताब आपने अरबी में पढ़कर सुनाई। और उस वक्त शेख अबुल खैर ने कहा, अहमद रज़ा खां आज मेरा दिल चाहता है जरा दायां हाथ आगे कर, जिस हाथ से तूने मुस्तफ़ा की तारीफ लिखी है, मेरा दिल चाहता है मैं आज 10 बोसी कर लूं। अरे लोगों सुनो, ये वो आपका इमाम है जिसे आप इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं। ये वो अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी है, याद रख ले। मैं बताना चाहता हूँ लोगों, मैं जिस तरफ जाता हूँ भाई मेरी बात सुनिए। आप इमाम मस्जिद हो, खतीब हो, मदरसे का मोहतमिम हो, आप मोहब्बत से बहुत से इल्क़ाबात देते हैं ना। कभी मुफ्ती कह दिया, मौलाना कह दिया, अलामा कह दिया। तो अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपको अलामा, मुफ्ती, शेखुल हदीस सारे अलक़ाबात देते, मुजद्दिद वक्त कहते, मुजद्दिद रवां सदी कहते। लेकिन एक दफ़ा एक साहब ने पुकारा कि हाफिज़ साहब अहमद रज़ा खां, हज़ूर जी मेरा ही मसला हल फरमा दें। उनके मुँह से निकला हाफिज़, बोलियो क्या निकला? हाफिज़, यानी हाफिज़ कुरान, निस्बत बोली कि कुरान की निस्बत से आप हाफिज़ कुरान हैं, हाफिज़ साहब मेरा मसला हल कर दें। मुँह से निकला तो अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि मैं घर में गया, सोचने बैठ गया कि इस बंदे ने मुझे हाफिज़ कहा है तो मैं तो कुरान का हाफिज़ नहीं हूँ। यानी अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने बचपन से कुरान मजीद पढ़ा था मगर कुरान हिफ्ज़ नहीं किया। अलहम से बन्नास तक मुकम्मल हाफिज़ कुरान नहीं थे। आप फरमाते हैं कि उधर से माह रमज़ान आ गया, उधर मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू करता हूँ। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी को आज कुछ नाम निहाद प्रोफेसर और मजहबी स्कॉलर नाम निहाद कहते हैं अंग्रेज़ों के एजेंट थे। मैं कहता हूँ ज़रा गौर कर, अगर कोई दुनिया में ऐसा ज़हीन तरीन बंदा मौजूद है तो मेरे सामने लेकर आओ। और वो क्या है? मेरा चैलेंज है वो ये है कि किसी बच्चे ने आज तक 30 दिनों में 1 माह में कुरान हिफ्ज़ किया है? 30 पारों का कुरान आज तक रूए ज़मीन पर अगर किसी ने 30 पारों का कुरान 30 दिन में हिफ्ज़ किया है, 1 पारा मुकम्मल किसी ने हिफ्ज़ किया है, तो जवाब होगा अल्लामा साहब आप सच कह रहे हैं। किसी ने आज तक 30 पारों का कुरान 30 दिन में हिफ्ज़ नहीं किया। तो हाँ, मैं रूए ज़मीन पर बताना चाहता हूँ, एक हस्ती वो भी है, तेरा भी इमाम है, मेरा भी इमाम है, इमाम इश्क व मोहब्बत अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। उधर फर्स्ट रोज़ा आया, रमज़ान आया, 1 दिन पहले आपने पूरा पहला पारा मुकम्मल हिफ्ज़ फरमाया, दिन को पूरा पारा मुकम्मल हिफ्ज़ फरमाया और रात को वही पारा नमाज तरावी में सुनाया। दूसरा रोज़ा आया, हालत रोज़ा में दूसरा पारा हिफ्ज़ फरमाया और दूसरी तरावी में मुकम्मल दूसरा पारा सुनाया। उधर तीसरा रोज़ा आया, आपने तीसरा पारा मुकम्मल हिफ्ज़ फरमाया, रात को तरावी में सुनाया। 30 रोज़े हुए और 30 पारों का कुरान मुकम्मल हुआ।
یہ ہے وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جس نے ایک مہینے میں 30 پاروں کو قرآن حفظ فرمایا. اور میری بات سنیے، 13 سال کا بچہ کیا عمر ہوتی ہے؟ 13 سال. میری بات سمجھ آ رہی؟ کتنے سال بھلا؟ 13 سال. 13 سال میں آپ نے 16 علوم جو مروجہ تھے آپ نے اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان سے پورے 13 علوم پر درست حاصل فرمائی. یعنی آج یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں مروج ہے، جیسے اب کسی سبجیکٹ میں جا کر یونیورسٹی سے ایم اے کرتے ہیں، ماسٹر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں باجی پی ایچ ڈی کر لی، اب بس بریک لگ گئی، آخری ڈگری ہے. لیکن احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے اندر مروجہ علوم 13 علوم پر دسترس حاصل کی. اور آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ درسیات مکمل کرنے کے بعد احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ہستی وہ ہے جب پہلا خطاب فرمایا تو میلاد النبی پر 1.5 گھنٹہ خطاب فرمایا. 1.5 گھنٹہ 13 سال کی عمر میں خطاب فرمایا. اور رضاعت کے مسئلے پر پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تو آپ کے والد گرامی نے فرمایا بیٹا بس آج کے بعد فتاوی کی جو مسند ہے فرمایا میں نے دارالفتاء فرمایا یہ اپنے بیٹے احمد رضا کے سپرد فرما دیا. یہ میں آپ کو تھوڑا سا ابتدائی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ احمد رضا خان کی شان کیا ہے. احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ نے وہ کیا کیا علوم عطا فرمائے تھے. اور فاضل بریلوی کے میری بات سنیں، تقویٰ کا نظر دیکھیں. یہ جو ہے نا مجدد کا اطلاق ہونا، مجدد صرف وہ نہیں ہوتا کہ علمی شہرت اسے مل جائے، علمی شہرت مل جائے، اس کی تصانیف سامنے آ جائیں، اس کا علمی کام سامنے آ جائے. نہیں، علمی کام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقویٰ اتنا زیادہ ہو کہ جس گلی سے گزرے، جس محلے سے گزرے، ہر ایک کے دل میں اس کا احترام ہو. اور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کا عالم آپ کا یہ بچپن کا عالم ہے. چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دکان سے چیز لینے گئے کھانے کے لیے بچپن کے عالم میں. آگے آپ دیکھتے ہیں کچھ جسے آپ خسرے کہتے ہیں، نامرد ہوتے ہیں، خواجہ سرا، یہ کچھ گزر رہے تھے. جب وہ گزرے سامنے آئے آپ کے تو آپ نے اپنا رومال نہیں، آپ نے اپنی جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ قمیض آنکھوں کے آگے کر لی. جب قمیض آنکھوں کے آگے کر لی تو وہ عجیب خواجہ سرا کہنے لگے کہ یہ عجیب بچہ ہے، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے اور آنکھوں کے آگے قمیض کر لی ہے. اب انہوں نے پوچھا، چند لوگ اکٹھے ہو گئے، کہا اس وقت آپ مشہور تھے میاں صاحب، یعنی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہر ایک کہتے ہیں، والد کہتے، دادا کہتے، سارے لوگ کہتے میاں صاحب. کہنے لگے میاں صاحب اتنا تو بتائیں کہ ابھی آپ چھوٹے سے بچے ہیں، یہ سامنے خواجہ سرا ہے، آپ نے آنکھوں کے آگے اپنی قمیض کر لی، تو جس چیز کو چھپانا چاہیے سطر کو وہ تو آپ نے چھپایا نہیں ہے، آنکھوں کے آگے قمیض کر لی. کمال فراست ہے. آپ نے فرمایا بچپن کے اندر جس وقت بچے کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، یہ امام عشق و محبت احمد رضا خان وہ تقویٰ کا عظیم پہاڑ ہے. آپ فرمانے لگے کہ پہلے اثر آنکھ میں ہوتا ہے، پھر دل میں جاتا ہے، دماغ میں جاتا ہے، اور فرمایا میں نے پہلا راستہ ہی بند کر لیا ہے. یعنی تقویٰ کا نور. یاد رکھ لیں جن کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے، یاد رکھ لیں آپ چاہتے ہیں نا حضور کی زیارت ہو تو میں ایک ہی مشورہ دیتا ہوں، اپنی آنکھوں کو پاک کر لیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ آپ اپنی آنکھوں کو کسی حرام چیز پر نہ ڈالیں. اگر چاہتے ہیں پاک نبی کا دیدار ہو تو آنکھوں کو پاک کرنا تیرا کام ہے، زیارت کرانا مصطفیٰ کا کام ہے. اس لیے کہ یاد رکھ لیں اگر میں قرآن کو دیکھنا چاہتا ہوں، قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں تو مجھے پہلے باوضو ہونا پڑے گا. جب میں پاک ہوں گا تو قرآن کو ہاتھ لگاؤں گا، پاک ہوں گا تو قرآن کے قریب آؤں گا. یاد رکھ لیں اگر مصطفیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو لوگوں پھر اپنے وجود کو پاک کر لو، وجود کو پاک کر لو. اور جب وجود کو پاک کر لیتا ہے بندہ تو خود احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب میں قرآن کی اس آیت پر پہنچا نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا،
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ فرمایا میں قرآن کی اس آیت پر پہنچا نا کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے پیارے محمد ہم نے آپ کو سراج منیر یعنی چمکانے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ چمکانے والا سورج۔ فقط سورج نہیں بنایا، سورج نہیں بنایا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو چمکانے والا، چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے، یعنی سراج بھی بنایا ہے تو سراج منیرا، منیر بھی بنایا ہے، یعنی ایسا سورج جو بھی آ جائے اسے چمکا دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضور سراج منیرا ہے، چمکانے والے ہیں، اور اس میں حدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے وہ حدیث آئی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ رات دیر گئے تک حضور کی بارگاہ میں رہے، رات دیر گئے تک۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو عرض کی یا رسول اللہ آقا اب اندھیرا چھا گیا ہے، کپ اندھیرا ہے، راستہ بڑا خطرناک ہے، حضور روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے نا، ڈنڈا ہے، سوٹی ہے، فرمایا لے کر آ۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اپنے گورے گورے ہاتھ اس ڈنڈے کو لگائے، وہ ڈنڈا چمکنا شروع ہو گیا، ڈنڈا چمکنا شروع ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں مجھے بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر لکڑی کا وجود جو مادی دنیا، اگر وہ بھی مصطفیٰ محبت سے ہاتھ لگا دیں، ارے وہ لکڑی بھی چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری بات سمجھ میں آئی کہ حضور سراج منیر ہے، چمکانے والے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ سرکار نے فرمایا ہے اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے سارے صحابہ ستارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میرے ذہن میں بات آئی کہ یا رسول اللہ کے وجود ابو بکر کا، چمک مصطفیٰ کی۔ بار والے بولے سبحان اللہ۔ میری بات سنیں، میں امام عشق و محبت کی بات کر رہا ہوں، آپ عشق میں آئیں، محبت میں آئیں، فجد میں آئیں۔ احمد رضا خان فرماتے ہیں میری بات سمجھ میں آئی کہ یا رسول اللہ وجود ابو بکر کا، چمک مصطفیٰ کی، وجود عمر کا، چمک مصطفیٰ کی، وجود عثمان ذو النورین کا، چمک مصطفیٰ کی، وجود علی کا، چمک مصطفیٰ کی، ارے وجود امام حسن کا، چمک مصطفیٰ کی، وجود امام حسین کا، چمک مصطفیٰ کی، اور وہی چمک لاہور میں پہنچی، وجود داتا الجویری کا، چمک مصطفیٰ کی، وہی چمک پاک پتن میں پہنچی، وجود فرید الدین گنج شکر کا، چمک مصطفیٰ کی۔ احمد رضا خان بولا، عرض کی یا رسول اللہ یہی چمک اجمیر میں پہنچی، وجود خواجہ غریب نواز معین الدین میری چشتی کا، چمک مصطفیٰ کی۔ بریلی کا امام بولا یا رسول اللہ چمک تجھ سے باتیں ہیں، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ ہے وہ احمد رضا خان، احمد رضا۔ اور چمک پہنچی تو گواہی کس نے دی؟ ایک ہستی ہے میاں شیر محمد شرپوری، جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ میری بات سنیں، جرا نہیں مندہ منوا کے چھڑاں گا، میاں شیر محمد شرپوری کی ولایت میں کوئی شک؟ نماز کدی قضا ہوئی؟ میرے بال دیکھو، اینا ولی کہ بندے ایک بابا آ گیا سامنے کہہ رہا نماز دل نہیں لگتا، نماز پڑھن دل نہیں کرتا۔ آپ جاتے کھونڈا ہوتا سی، کھونڈا ڈنڈا آپ نے انج سینے میں لایا اور فرمایا اوہ دلا لگیا کر۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ دلا لگیا کر۔ پھر دنیا نے دیکھا، جب بھی دیکھا حالت سجدے میں دیکھا، رکوع میں دیکھا۔ میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ، ولایت میں کوئی شک؟ ولایت میں کوئی شک؟ یہ وہ دور ہے، یاد رہا، پاکستان نہیں بنا تھا، ہندو پاک تھا، اور ایک مسلمان سکھ عورت پر عاشق ہو گیا۔ ادھر اس کی خوش بختی کہ آپ کا مرید بھی ہو گیا۔ جب مرید ہو گیا نا، مرید، تو اس نے پیغام بھیجا سکھ عورت نے، اس نے کہا میرے گھر میں میرا خامد کوئی نہیں، گھر خالی ہے، تو میرے گھر آ جا۔ جب گھر گیا نا، گھر ادھر میاں شیر محمد شرپوری کا مرید ہوا، بیعت کی مرید ہوا۔ ادھر سکھ عورت نے آواز دی، بلایا گھر میں، کہا آ جا، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب گھر گیا اس نے دیکھا کہ اندر کوئی بندہ پگ بن رہے سر تے، پگ بن رہے تے انہیں ویکھا، انہیں کہا سکھنی میں نے مروانا چاہنی ہے۔
انہیں دوڑ لا چھڑی تے واپس آیا مرشد میاں شیر محمد شرپوری کی بارگاہ میں آپ نے خطاب کر دیا ہویا فرمایا اوے مریدو حیا کیتی کرو ہن سانو سکھاں دے روپ وچ جانا پائے گا میاں شیر محمد شرپوری کی ولایت میں کوئی شک نہیں آپ فرماندے نے میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں نے حالت خام میں یاد رکھ لیں آپ عشاء پڑھاتے شرپور شریف میں عشاء کی نماز شرپور میں پڑھاتے تو پھر آپ فجر آ کر داتا حضور پڑھتے آیا آیا یہ وہ ہے میاں شیر محمد شرپوری میں بتا رہا ہوں لوگوں میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں نو داتا صاحب دے قدمہ بیچ بیٹھے ہاں اونگ آ گئی یاد رکھ لو کسی چیز دا سہارا نہ لیا ہوئے ٹیک نہ لائی ہوئے تے بندہ بیٹھا رہے دو زانوں چار زاندوں بیٹھا رہے تے اونگ آ جاوے وضو ٹوٹدا نہیں یاد رہے وضو کامل رہندا ہے تے آپ فرماندے نے میں قدمہ چ بیٹھا داتا حضور دے تے اونگ آ گئی جدو اونگ آئی سر دیاں اکھا بند ہوئیاں تے دل دیاں اکھا کھل گئیاں دل دیاں بھی اکھا جے یاد رکھو حدیث رسول ہے آقا نے فرمایا دل دیاں بھی اکھا نے ہائے ہائے کیوں سرکار فرماتے ہیں رائے تو ربی فی آسن سورہ میں نے فرمایا اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا پھر حضور فرماتے ہیں رعا ربہ مرتین میں نے اپنے رب کو 2 دفعہ دیکھا فرمایا ایک دفعہ سر کی آنکھوں سے دیکھا پھر دل کی آنکھوں سے دیکھا ذرا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ دل کی بھی 2 آنکھیں ہیں دل کی بھی 2 آنکھیں میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ فرماندے نے سر کی آنکھیں بند ہوئی اونگ آئی دل کی آنکھیں کھلیں تو مصطفیٰ کی زیارت ہوئی والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہے واللیل کی زلفیں سامنے ہیں حضور نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا میاں اللہ کرے تو آنے بھی نظارے ہوں نظارے دیکھ رہے ہیں اور عرض کی یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں اس وقت برے صغیر پاک و ہند میں اس وقت حضور غوث العظم تو اتنے اونچے مقام پر ہیں لیکن آپ کا نائب کون ہے یعنی غوث العظم کا نائب کون ہے بولیے نائب کون اس وقت فیض کون بانٹ رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اشارہ فرمایا بیٹے شیر محمد اس وقت اگر کوئی میرے بیٹے شیخ عبد القادر کا کوئی نائب ہے تو وہ بریلی میں احمد رضا خان ہے اب خوش ہوئے آپ فرماتے ہیں صبح جب ہوئی صبح میرے بل دیکھیں ایمان دادا ہوگا میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ آپ نے رخت سفر باندھا مریدوں کو ساتھ لیا بریلی کا سفر شروع کر دیا جب احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں بریلی میں پہنچے نا نظارہ کیا دیکھا نظارہ یہ دیکھا جب احمد رضا خان بیٹھا حدیث پڑھا رہا ہے جو کچھ منظر دیکھا اور واپس پلٹ کر گئے مریدوں نے پوچھا شاگردوں نے پوچھا حضرت وہ بریلی میں گئے احمد رضا خان کی زیارت کی بتاؤ کیسا پایا اب بات سنیے میری بات نہیں میں تو ڈاکیہ ہوں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ آپ نے لب کھولے آپ نے فرمایا او سنگیوں ساتھیوں سن لو میں نے احمد رضا خان کو اس حال میں دیکھا ہے کہ جب وہ بریلی میں بیٹھا حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے تو پردے کے پیچھے آمنہ کا لال خود سن رہا ہوتا ہے یہ وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے میری بات سنیں میں جس طرف بھی جاتا ہوں آپ کے علمی مقام کی طرف جاتا ہوں تو پھر وقت کی قلت کے سبب پلٹ کر دوسری پر چلا جاتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ روشنی ہر طرف ڈال دوں وہ یہ ہے کہ یہ میرے سامنے قرآن ہے آپ کا یہ 30 پاروں کا قرآن ہے اچھا میری بات سنیے آپ کو اس بات پہ حیرت ہوگی کہ میں علمی دنیا میں رہتا ہوں اور اللہ کرے آپ کو بھی ذوق شوق مل جائے کبھی اب قرآن مجید فرقان حمید کے کوئی 100 نسخے قرآن کے ترجمے اردو میں ہو چکے ہیں اگر آپ 100 ترجمے رکھ لیں ارد گرد اپنے سارے مفسرین کے تو آپ کو ذرا تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ برے صغیر پاک و ہند میں پہلا ترجمہ فارسی میں ہوا اللہ عز کل اس کے بعد ترجمے ہوتے رہے اور 1857 سے پہلے ترجمے ہوئے لیکن 1857 میں جب احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کو حیرت کی بات میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ بچپن کی باتیں سورن لائف کی آپ سے باتیں شیئر کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں بچگانہ باتیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے
کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں آج سے کوئی تقریباً 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں خود ایک طالب علم تھا. اور طالب علم جو ہوتا ہے شروع میں جو پڑھتا ہے وہ جو بچپن میں پڑھا ہوتا ہے وہ بالکل دماغ میں فٹ ہوتا ہے. سچ کہہ رہا ہوں نا میں، آپ سب کو بچپن کی باتیں یاد ہوں گی. اب میں جب بحیثیت ایک طالب علم قرآن کو دیکھا تو پہلا ورق پلٹا تو احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تو ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ترجمہ فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو بخشنے والا مہربان ہے. اب ترجمہ کھول کر دیکھیے گا جا کر. اب 100 ترجمے باقی بھی دیکھیں، ان نے سب نے ترجمہ کیا. انہوں نے کہا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے. اب میری بات نہیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں کہ جس ترجمہ قرآن کو اٹھائیں گے اس پہ لکھا ہوگا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. جس نے بھی ترجمہ کیا وہ سب سے پہلے میں کو لے کر آیا، میں شروع کرتا ہوں. جب میں طالب علم بحیثیت طالب علم اسٹوڈنٹ جو ہے استاد کے سامنے بیٹھا، اب انہوں نے ترجمہ جب پڑھایا انہوں نے ترجمہ کیا سکھایا؟ انہوں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہیں بھی عربی میں لفظ نہیں ہے کہ میں شروع کرتا ہوں. استادوں نے بتایا کہ میں شروع کرتا ہوں کا ترجمہ ہوتا ہے عربی میں. اگر آپ مجھے کہیں نا میں شروع کرتا ہوں ٹرانسلیٹ انٹو عربک تو میں اس کا ترجمہ کروں گا ابداؤ، یعنی ابداؤ یا اشراؤ شروع کروں گا. 2 لفظ ہیں. ابداؤ میں ابتدا کرتا ہوں، اشراؤ میں شروع کرتا ہوں. میرے استاد نے یہ پڑھایا شروع سے کہ بھئی یہاں پر میں شروع کرتا ہوں اس کا لفظ ابداؤ یا اشراؤ بسم اللہ میں نہیں ہے. میں نے کہا استاد اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ ابداؤ یا اشراؤ یہ فعل معذوف ہے اور یہ حذف کر دیا گیا ہے. میں نے کہا اگلا سوال استادی یہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ابداؤ یا اشراؤ فعل معذوف ہے تو یہ حذف کیوں کیا گیا، وجہ کیا ہے اس کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جب بھی میرا بندہ منہ سے کچھ بولے تو سب سے پہلے اللہ کا نام زبان پر آئے. جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ. میرے استادوں نے بنایا کہ فعل معذوف ابداؤ اشراؤ فعل معذوف ہے، حذف کر دیا. وجہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے سب سے پہلے جب منہ کھولے تو سب سے پہلے زبان پر اللہ، سارے بوجھے اللہ آئے. تو میری بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں جو فعل معذوف ہے. اب باقی سارے ترجمے کر رہے ہیں میں شروع کرتا ہوں. میں نے کہا کوئی ایک ہستی تو ایسی ہوگی نا جس نے ترجمہ کیا ہوگا اللہ کے نام سے شروع. تو میں ترجمے دیکھتا رہا، اپنی اسٹوڈنٹ لائف کی بات کر رہا ہوں. جب میں دیکھتا رہا ترجمے تو سنو میں احمد رضا خان فاضل بریلوی کا معتقد ویسے نہیں بنا، علمی کام دیکھ کر معتقد بنا ہوں. اور ایک ہستی ایسی ملی جس نے احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا، کہا اللہ کے نام سے شروع جو بخشنے والا مہربان ہے. اب میرے ذہن میں نقش ہو گیا. میں نے کہا اگر کوئی باادب ہستی مترجم قرآن ہو سکتی ہے تو وہ احمد رضا خان کی ہو سکتی ہے. اب میں چیلنج کر رہا ہوں، میری بات سنیں. آج بھی ترجمے موجود ہیں، وہ مارکیٹ میں پرنٹ ہو رہے ہیں، گھروں میں مدرسوں میں مساجد میں وہ قرآن موجود ہیں. آپ کو حیرت ہوگی ترجمہ کرنے والوں نے اس حد تک ترجمہ کیا کہ اللہ رب العزت جل مجدہ کو مکر و فریب کرنے والا بنایا. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کیا اللہ مکر کرنے والا ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں. آپ بندے کو اگر کوئی مکار بندہ ہے تو آپ اسے مکار کہتے ہیں نا، مکر و فریب کرنے والا. تو کیا اللہ کی شان یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ مکر کرنے والا ہے؟ اب سنو 1857 سے پہلے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا قرآن جو کہتا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ ان کافروں نے مکر کیا اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہترین مکر و فریب کرنے والا ہے. الیاذ باللہ. یہ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا. آج وہ ترجمے موجود ہیں. لیکن جب فاضل بریلوی کا قلم اٹھا آپ نے فرمایا او ظالموں اللہ کو مکار بنا رہے ہو. آپ نے فرمایا مکر کا ترجمہ صرف یہ نہیں ہوتا مکر و فریب کرنے والا. فرمایا مکر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، لغت عربی میں موجود ہے، خفیہ تدبیر فرمانے والا. سارے منہ سے بولو خفیہ. وہ تو سمجھ آنی چاہیے. سنیو کسی نے گل کرو نا تو سمجھ آنی چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے
اللہ کی عزت پر بھی پہرا دیتے ہوئے فرمایا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آپ نے فرمایا کافروں نے مکر کیا تو میرے اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ خوب خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. آپ گستاخوں کو یاد رکھ لیں، ان کے منہ بند فرما دیے. اور پھر یہاں تک کہ انہوں نے حضور کی عظمت پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس حد تک ڈاکہ ڈالا. اب بڑی معروف سورہ مبارکہ ہے، اور میری تہجد ہو یا کوئی نماز ہو، مجھے اس سورت پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اللہ کرے آپ کو بھی آنا شروع ہو جائے. وہ کیا پیاری سورت ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. یہ بڑی پیاری صورت ہے، یاد رکھ لیں. شروع سے لے کر اخیر تک سارے میرے نبی کی نعت ہے. اور وہ کیا ہے، وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. ہائے ہائے. وجہ میری بات سنیں، 15 دن ہو گئے وہی نہ نازل ہوئی حضور پر. 15 دن تک جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر نہ آئے تو کافروں نے تانا دیا. کافروں نے کہا محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. اور اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. سونے جو تیری زلفوں کی قسم کھائے، تیرے چہرے کی قسم کھائے، ما ودعک ربک وما قلیٰ. سونے تیرے رب نہ تو اس سے روٹا ہے نہ تجھے چھوڑا ہے. ہائے ہائے، نہ تو اس سے روٹا ہے نہ تجھے چھوڑا ہے. اور میری بات سنیں، اسی مقام پر سورۃ الضحیٰ میں رب نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ اب لوگوں نے ترجمہ کیا، نا عاقبت اندیش، نام نہاد سکالر، انہوں نے ترجمہ کیا. انہوں نے کہا کہ اے محمد، اللہ نے آپ کو گمراہ پایا. الیاذ باللہ. نقل کفر نباشد. میری زبان زیب نہیں دیتی، سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. وواجدہ کا واو اور واجدہ پایا، وواجدہ کا آپ کو پایا، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. ضالن، گمراہ. اب انہوں نے وہ غیر المغضوب علیہم مطلب ضالین ہے نا، کہ اے اللہ ہمیں مغضوب جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کے راستے پر نہ چلائے. انہوں نے ایک ہی ترجمہ سمجھا کہ غیر المغضوب علیہم الضالین. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم پر قربان جاؤں. میری بات سنیں، تنقید کرنا بڑا آسان ہے، اور آج کے بعد آپ ہی اپنا قبلہ سمت سوچ کا درست کر لیں کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر مجھ پہ تنقید کرے تو تنقید کرنے سے پہلے سوچے کہ مولانا صاحب تنقید اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو. پہلے اصلاح سوچے پھر تنقید کریں. اعلیٰ حضرت نے تنقید تو کر دی، فرمایا یہ ترجمہ غلط ہے، حضور کی عزت پر آپ نے ڈھاکہ ڈالا ہے، حضور گمراہ نہیں ہے. اگر حضور نعوذ باللہ من ذالک گمراہ ہے تو پھر اور کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہو سکتا کائنات کے اندر. تو اب تنقید برائے اصلاح کیا کی؟ آپ نے فرمایا خبردار، ضال کا ترجمہ صرف گمراہ نہیں ہے. اب میں آپ کو ریفرنس بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیا. یہ آپ سارے نوٹ کر لیں. سورہ یوسف 13واں پارہ اور آیت نمبر 95 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا. وہ واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے ہیں، اور بشیر جو ہے وہ پیغام لے کر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بشیر کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کر آپ کی محبت میں آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. تو آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوا علی وجہ ابی یاتی بصیرا. فرمایا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ، کرتا میرا لے جاؤ، کرتا میرا لے جاؤ، قمیص لے جاؤ، اور میرے ابا حضور کی آنکھوں پر ڈالنا، آنکھوں پر ڈالنا. اور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کرتا ڈالنا ابا کی آنکھوں پر تمہارا کام ہے، تے روشنی پلٹانا میرے مولا کا کام ہے. اب روشنی پلٹ آئی. اب قرآن کہتا ہے جب روشنی پلٹ آئی، وہ بتانا ہی آپ کو میں چاہتا ہوں کہ جب وہ کرتا لے کر چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بچوں سے، قال ابوہم، قرآن کہتا ہے فرمایا کہ انی لآجد ریحا یوسفا، فرمایا کہ مجھے اس وقت، یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا کہ مجھے اس وقت اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ بیٹھے کہاں؟ بیٹا مصر میں، آیا باپ کنعان میں، اب بیچ میں بیٹھے. آپ فرما رہے ہیں وہ ادھر سے چلے کرتا لے کر، اور قرآن کہتا ہے
کہ لا آجد ریہ یوسفا، مجھے یوسف پیغمبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو سن کر جب یہ بات کی تو آگے اگلی بات سنیں، بچوں نے کیا کہا؟ بیٹوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بچوں نے کہا ابا جی اللہ دی قسم جے تسو جڑی پرانی محبت ہے نا یوسف کی تواڈے دل وچ، تو او پرانی محبت لے کے اتنا قدیمی محبت لے کے پھر رہے ہو۔ اب جب اے لفظ استعمال کیتے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اوے عقل کے اندھو، مصطفیٰ کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والوں، سنو یہاں کرو ترجمہ، کیا ترجمہ انک لفی ضلالک القدیم کا ترجمہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ یعقوب پیغمبر پرانی گمراہی میں تھے؟ فرمایا نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ بولو سارے سبحان اللہ، جنہوں نے سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ اب میری بات سنو، قرآن سے جواب دیا انک لفی ضلالک القدیم، جیسے یہاں ترجمہ کر رہے ہو دلال کا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں گم تھے، خود رفتہ تھے، فرمایا وہی ترجمہ وہاں پر ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو پھر معراج کی رات راہ دی۔ فرمایا معراج پر بلایا، محبت میں دیکھا، الفت میں دیکھا، اندر عشق الہی دیکھا، فرمایا محبوب آپ کو عرش معلیٰ پر بلایا۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں چیز وہ یہ ہے، وہ چیز آپ ذہن میں بٹھائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ الحم سے والناس تک، آج تک کوئی مائی کا لال کوئی ایسا نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر انگلی اٹھائے کہ جی یہاں فلاں مقام پر غلطی ہے، نہیں۔ اگر فاعل مفعول صفت موصوف مضاف مضاف الیہ، میری بات سنیے، عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، لیکن میری بات سنیے، اگر سبجیکٹ کی فعل کی بات ہو رہی ہے تو خدا کی قسم ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے سبجیکٹ کو ہی لیا ہے۔ عربی میں سبجیکٹ ہے، فاعل ہے تو نیچے فاعلی ترجمہ ہوگا، اوپر مفعول ہے ترجمہ مفعول بھی ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ہستی یہ ہے، سب سے بڑا احسان، میری بات سنیں، احمد رضا خان وہ ہیں جنہوں نے عشق مصطفیٰ سکھایا ہے۔ سارے بولے عشق، اب میری بات سنو، جی اتنا بڑا عاشق ہو جو یہ کہے کہ احمد رضا خان کہ اگر میرا وصال ہو جائے، وصیت نامے میں لکھے، آپ فرمایا کہ وصال ہو جائے نا میرا، تو میری قبر اتنی گہری کھودنا، چھوٹی قبر نہ بنانا، بڑی قبر بنانا، اور جائز ہے بنانا، یاد رکھ لیں، شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ آپ فرماتے ہیں میری قبر گہری کھودنا، میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں قبر چھوٹی بناتے ہیں، میں حضرت اس میں راز کیا ہے بتا دیں؟ فرمایا راز یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میری قبر گہری کھودنا، اور حدیث میں آتا ہے فرشتے آ کر پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ فرمایا میں چاہتا ہوں احمد رضا خان جب میری قبر میں حضور چل کر آئیں تو میں کھڑا ہو کر پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ بزرگ ہیں، یاد رکھ لیں، جنہوں نے، اور میں اس بات پر بھی حیرت تاریخ میں پڑھ کر، ایک شامی بزرگ ولی اللہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں جب احمد رضا خان کا وصال ہوتا ہے 2:38 پر، اور عین 2:38 پر انہوں نے حالت خواب میں دیکھا کہ حضور کی زیارت کی شامی بزرگ نے، اور وہ دیکھ رہا ہے آقا دو جہاں وسلم کی دستبوسی کی، عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں بریلی کے اپنے بیٹے احمد رضا خان کا انتظار فرما رہا ہوں۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ شامی بزرگ اسی وقت ملک شام سے چلا اور بریلی میں آیا۔ انہوں نے کہا 2:38 پر کس بندے کا وصال ہوا ہے، کس بندے نے پردہ ظاہری کیا ہے، کون بندہ فوت ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ایک مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس شامی بزرگ نے کہا مجھے گھر میں لے کر چلیں، بچوں سے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا، بتاؤ وصال کس وقت ہوا؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک 2:38 پر وصال ہوا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے 2:38 پر مصطفیٰ کی کچہری لگی ہوئی ہے، حضور انتظار فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا مولانا احمد رضا خان کا انتظار ہو رہا ہے۔ ارے وہ ہستی ہے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توجہات نصیب ہو۔ اور میں میری بات سنوں، میں دین کا طالب علم ہوں، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ، دیکھو میرے بات ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے،
30 پاروں کو میں پہلی دفعہ جھوم اٹھا جملہ پڑھ کر جب احمد رضا خان نے فرمایا خبردار، حدیث کا قرآن کا کہیں بھی تفسیر کے اندر ترجمہ کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے خبردار یہ نہ لکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں، آپ بندہ مٹی میں کام کر رہا ہو، ابھی اوپر مٹی پڑتی ہے نا، آپ کام کرنے والے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کھدائی کر رہے ہو، مٹی پڑتی ہے نا، گرد اڑ کر اوپر پڑتی ہے، تو احمد رضا خان نے کہا خبردار، فرمایا یہ نہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گندے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہ کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہیں، یہ نہ کہو سرکار کے کپڑے میلے ہیں، سرکار کے کپڑے گندے ہیں. احمد رضا خان تو ہی بتا کیا لفظ استعمال کریں. احمد رضا خان فاضل بریلوی بولا، فرمایا یوں کہو کہ مٹی نے مصطفیٰ کے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے. منہ کھولو میری بات سنو، سبحان اللہ. اللہ احمد رضا خان تیری قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. جملہ آپ ہی یاد کر لیں، کیا جملہ ہے محبت برا؟ فرمایا یہ کہو کہ مٹی نے، گرد نے آپ کے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے. مجھے وقت یاد نہیں دے رہا کیونکہ دن بھی چھوٹے ہو رہے ہیں. میں تقریر کا ٹائم اب رکھ رہا ہوں 12:30 سے لے کر 1:45 تک، یعنی 1:45 کے بعد تقریر نہیں کروں گا. آپ کوشش کریں پہلے تشریف لایا کریں. اگلے جمعے سے 12:30 سے لے کر کب تک بلا؟ 1:45 تک. لیٹ ہو جائے، جمعہ رہ جائے، آپ سے مجھے شکوہ نہیں کرنا، آپ نے دن چھوٹے ہو رہے ہیں. 1:45 تک انشاءاللہ خطاب ہوا کرے گا. وما علینا الا البلاغ.